پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولا امام صاحب العصر والزماں امام محمد مہدی آخر الزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک ہمارے پاس ایک وسیع علم کا خزانہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے اور عارضی معاملات پر ہماری توجہ زیادہ ہے۔ تو ملتمس یہی ہے کہ فرامین آل محمد علیہ السلام کے مطابق اگر ہم عزاداری کریں گے تو ہماری عزاداری قبول ہے، اور اس کا فارمولہ یہی ہے کہ ہماری مساجد کو آباد ہونا چاہیے۔ اسی فرمان کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب علامہ علی ندوی گلریز صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس محمد و آل محمد سے ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ مومن سے التماس ہے کہ برائے مہربانی آگے کافی جگہ خالی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نزح الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وعلى محمد. اگر زحمت نہ سمجھے تو ایک مرتبہ پھر زبان کو معطل کیجیے تو میری بات سے قبل از گفتگو میں دعا کو مالک کائنات سے کہ اپنی کبھی ہستی کا صدقہ بالخصوص جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا واسطہ آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، ذکر سننا کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں، اور جو دعائیں جو حاجتیں آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے فرش اعزاز پر تشریف فرمائیں. صدقہ محمد و آل محمد بالخصوص امام حسین علیہ السلام مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گناہگار کے ذمہ آپ احتام میں ہونے لگائیں ہیں، مالک سے دعا ہے کہ مالک آپ سب کی ان برادران کی میری ذمہ دعا لگائی ہے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں. مقروضوں کی قرضوں کو ادا فرمائیں، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائیں، بے جرم مسیحوں کو رہائی عطا فرمائیں، بے اولاد اور اولاد نرین عطا فرمائیں، اور صاحب اولاد کی اولاد کو ان کو صالح بنائیں.
بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، برس روزگار کے رزق حلال کو سخت عطا فرمائے، ہماری مساجد و امام بارگاہوں کو شان و آباد فرمائے، شر شیطان شر حالات سے محفوظ و معمون فرمائے، امت مسلمہ بالخصوص قوم تشیع میں اتفاق و اتحاد زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ الواسطہ ہے اپنے حکیم ہستیوں کا ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ سے زیادہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، والی برحق کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے حامی و ناصرین میں شمار فرما، اور معرفت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترمند فرما۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ملتمس ہوں آپ سب سے کہ نظر پھر کے بلند تر صلوات قبول کیجیے۔ سادات الزام میرے گرام، دوسری گلی محرم الحرام کی دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، بہت سی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اس میں جیسے ناچیز خطیب انسان بھی ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جن میں ہم اس کا غم منانے کے لیے آپ کا تشریف کرنا، آپ کا ایک ایک قدم میری دعا ہے کہ جو مجلس حسین کے لیے، ذکر حسین کے لیے، ماتم حسین کے لیے آپ طے کرتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ قبول ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہر قدم جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے اٹھ رہا ہے، میری دعا ہے کہ وہ ہر قدم آپ کو آپ کے وقت کے امام کے قدم پہ کرتا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے۔ میری مائیں بہن جو پردے میں اس وقت سن رہے ہیں، یقین کریں ڈھیر دعائیں ہیں آپ کے لیے، موسم آپ جانتے ہیں اس وجہ شدید ہے اور کچھ خواتین کی ذمہ داریاں بھی مردوں سے علیحدہ اور مختلف ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ بچوں کو بھی سنبھالنا آپ لوگوں کے لیے میرے جیسے سب کے لیے کھانا بنانا خاتون کا کام ہے، گھر کو بھی دیکھنا، بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس مشن میں آنا تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ یقیناً خیرات تحسین پیش کرتا ہوں میں ماؤں کو، بہنوں کو جو اپنے گھروں کے کاموں کو اس لیے جلدی نمٹاتی ہیں کہ ہم نے ذکر حسین کو سنایا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، مالک آپ کی بھی اس نوکری کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آپ کو کنیزی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اس جہاں میں بھی نصیب ہو اور اس جہاں میں بھی نصیب ہو۔ ایک سبب پڑھنے کے محمد و آل محمد۔ سادات الزام میں لیکن کچھ باتیں جو میں اپنے موضوع بنانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس میں سے بیان کی جائے۔ میں بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں کا، مجھ جیسے جاگیر اور طالب علم کو آپ بہت اچھی طرح سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود آپ کو سنانے نہیں آتا اور آپ بھی یقیناً اسی نیت سے یہاں پر آتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں معلوم یا آپ یہ نہیں چاہتے کہ فلاں شخص اسٹیج پر ہوگا، ممبر حسین کے ممبر رسول پر ہوگا تو ہم نے سنا ہے، نہیں، آپ ہر اس شخص کے لیے اپنے دل کو اور ذہن کو کھلا کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس ممبر پر کھڑے ہو کے کوئی اور نہیں، صرف تذکرہ محمد والے محمد کرنا ہے۔ تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اس ممبر کا جو حق ہے اس کو بھی ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور یقیناً جو ہستیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑی ہی متبرک اور بڑی ہی فضیلت والی جگہ ہوتی ہے، یعنی ان جگہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جہاں پر سانس بھی بڑی احتیاط سے لیا جائے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کون سی ہستی اس وقت آپ کے بغل میں بیٹھے، آپ کو سزا کے نہیں، آپ کے اگر اسی طرح خواتین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ کون سی بیوی کس بیوی کے ساتھ بیٹھی ہے اس کو یہ نہیں ہے۔ مولا سب کی عبادت کو جو کر رہے ہیں اپنی بات کا قبول و منظور فرمائے، تو یہ ادب کی جگہ ہے، یہ تربیت گاہیں ہیں، یہ درس گاہیں ہیں، اور چونکہ یہ کیوں ضروری تھی درس گاہیں بنا اور ذکر حسین اس کی وجہ کیوں بنا، اس کے پیچھے حدیث رسول جو ہے وہ اس کا بہت عمل ہے۔ کیوں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو
کہاں سے؟ مہد سے لہد تک. مہد سے لہد تک کیا ذمہ داری میرے اور آپ کے لیے لگی کہ ہم نے علم کو حاصل کرنا. اب جو بھی انسان ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کی ذمہ داری بن گئی نا کہ وہ گود سے لے کر گود تک کیا کرے گا؟ علم حاصل کرے گا. حدیث رسول ہے, چیلنج کوئی کر نہیں سکتا, سوال کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کے اوپر عمل کرے. تو اگر مہد سے لہد تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو ہستی یہ حکم صادر فرما رہی ہے وہ یہ حکم تو صادر فرما دے لیکن اس کا بندوبست نہ کرے. کہ ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مہد سے لہد تک علم حاصل کرنا ہے, لیکن علم میں نے حاصل کرنا ہے, جنہوں نے حکم دیا ہے ان کے حکم کو پورا کرنا ہے, لیکن یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ جو حکم صادر کر رہے ہیں کہ وہ ماحول, وہ درسگاہیں ایسی ہمیں مہیا کریں کہ ہم مہد سے لہد تک علم حاصل کریں. تو میرے بھائی اللہ کا 100 کروڑ شکر ہے کہ ہم اس قوم میں موجود ہیں کہ جو واقعاتاً مہد سے لہد تک علم حاصل کرتے ہیں. کیوں کہ گودی میں بچہ بھی ہے جو یہاں پر اس وقت موجود ہے, اور 70 سے 80 سال کا بوڑھا بھی ہے کہ جو اس درسگاہ میں موجود ہے اور رسول کی حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ علم حاصل کرو. اسلام یہ حدیث رسول ہے. اب اس کی اور دلیل کیوں, اور وہ اس طرح سے میرے سامنے پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں, اسکول کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں. ہر اسکول کا, ہر کالج کا, ہر یونیورسٹی کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر آپ اس کرائٹیریا پر آپ یا آپ کا بچہ پورا اترتا ہے تو وہ داخلہ دیں گے. ایسے ہی کچھ ریسٹرکشنز ہیں نا, آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. کچھ ریاست نے بھی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, کچھ اسکول والوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں, مکتب والوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں. یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں کو پورا کریں گے, آپ کا بچہ اگر ان چیزوں کو پورا کرے گا, اگر اسکول میں اس کا داخلہ کروانا ہے, ایج کی لمٹ ہے. رسول فرما رہے ہیں میں اسکول کہہ رہے ہیں نہیں اتنے سال کا ہوگا تو لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا عرصہ ہم اپنے بچے کو کوئی تعلیم نہ دیں, اتنا عرصہ ہم اپنے بچے کو رسول کے فرمان سے دور رکھیں. محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہم نے. اسکول کیا کہتا ہے کہ اتنا عرصہ آپ کا بچہ اسکول نہیں, کیونکہ جب تک یہ بولے گا نہیں, سمجھے گا نہیں, تو جو ہم پڑھا رہے ہیں, جو سکھا رہے ہیں, وہ سیکھے گا کیسے, وہ بولے گا کیسے. تو یہی اعجاز ہے مجلس حسین کا کہ بولنا نہ بھی آتا ہو, سمجھ نہ بھی آتا ہو, تب بھی لے کر آؤ کہ دل سنتا ہے, عقل سنتی ہے. وہ بچہ آج یا علی یا حسین کی صدائیں دے گا تو کل اس کو اجنبی محسوس نہ ہوں. یہ اس کی تعلیم کا حصہ ہے. پہلی تعلیم ہی تو یہی ہے. مائیں لوریوں میں کیوں یا علی کرتی ہیں, کیوں لوریاں دیتی ہیں یا علی کہہ کر آپ کو سکھاتی ہیں, آپ کو سناتی ہیں؟ اصل میں وہ حدیث رسول پر عمل کر رہی ہیں, وہ علم دے رہی ہیں اپنے بچے کو گود میں. میں نے گزارش کی اسکولوں کے کرائٹیریا سے, ایج ہوگی تو اچھا اسکول سے فارغ ہوئے آپ کالج کی طرف پڑھتے ہیں. ہاں اب تو خیر مقابلہ ہی اتنا سخت کر دیا ہے, ایڈمیشنز اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یا تو کوئی پڑھے نا, یا جو پڑھے وہ 100%, جو کہ ناممکن ہے. جو ان کے بچے پڑھ رہے ہیں کالجز کے اندر وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ کرائٹیریا بہت سخت ہو گیا. کیوں کہ کمپٹیشن, مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے. یہی میرا ایک سوال ہے والدین سے بھی, معاشرے سے بھی. آپ معاشرے میں جب اپنے بچے کو تعلیم دلواتے ہیں تو گھروں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بیٹا اگر اتنے فیصد نمبر تم نے نہ لیے تو تمہارا فلاں کالج کے اندر داخلہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے ایک ریس کے لیے, ایک مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس سے پیش اس کو بالکل ہٹا کے اس بچے کی خواہش کیا ہے
یا اس کا دھیان کس طرف زیادہ ہے, وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں نہ تو برا سوچتے ہیں نہ غلط سوچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو وہ سوچ سکتے ہیں وہ بچے خود نہیں سوچ سکتے, کیونکہ وہ اپنے تجربے کی روشنی کے اندر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. وہ اس حساب سے اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں اس معاشرے کے لیے, جو کہ غلط نہیں ہے. لیکن بات یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک مقابلے کے لیے تیار کروا رہے ہیں. اچھا, اب بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچے کا سب سے بڑا پریشر یہ ہے, اور ظاہر ہے دوسری چیزیں بھی ہیں, اس کے دوسرے بھی کلاس فیلوز ہیں, چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بچے ہیں, کہ اگر وہ اس میں جائے گا تو میں بھی اسی میں جاؤں گی. ایک یہ بھی مقابلہ ہے. ایک مقابلہ وہ ہے جو آپ اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ آپ نے بیٹا اتنے نمبر لینے ہیں اور آپ کو فلاں یونیورسٹی میں کالج میں ہم نے اس میں ایڈمیشن کروانا ہے, اور اس کے لیے یہ ریکوائر ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو ایڈمیشن نہیں. اچھا, اب وہ بچہ اسکول جا رہا ہے, وہ بچی اسکول جا رہی ہے, اب وہ اپنے ظاہر دوستوں کے ہمراہ ہے, تو وہاں پر بھی ایک مقابلہ چل رہا ہے. کوئی کسی سے پڑھنا چاہ رہا ہے, کوئی کسی سے پڑھنا چاہ رہا ہے, یعنی کہ ایک مقابلے کی فضا. کیوں کہ اس کو پہلے تو گھر سے یہ بات سننے کو ملی کہ مقابلہ ہے, اس کے لیے محنت کریں. اگر نہیں کروں گی تو کیا ہوگا, یا نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, پیچھے رہ جاؤں گا. یہ جو پیچھے رہنے کا خوف ہے نا, خوف بہت اچھی چیز ہے, خوف بری چیز نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو آپ صحیح درست سمت دے دیں, جو اس کو گائیڈ کرنے والا ہے, جو خوف زدہ ہے, اگر اس کو گائیڈ کرنے والا اس کو صحیح سمت اور صحیح راستہ دکھا دے, تو خوف بڑی بہترین چیز ہے. وہ اس کو پش کرتا ہے, اس کو آگے لے کے جاتا ہے. اچھا, اب